پائے ہیں اور اللہ آپ لوگوں کے یہ آنے کے لیے ایسی ایسی خوشخبری آپ کو سناتا ہے۔ بس حضرات، اشکال بھائی میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک موضوع کا انتخاب کر کے لایا تھا، ایک ایسا موضوع کہ جب آپ اس کو سنیں تو وہ آپ کو یاد رہے، کیونکہ اکثر ہم اپنی زندگی میں یہ تجربہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہر دوسرے دن جب بھی ہم کسی محفل یا پروگرام یا جلسے کے اندر جاتے ہیں تو بڑے بڑے علماء یہاں پر آتے ہیں، آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کے اور ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان اس طرح سے بنا ہے، انسان کے نیچر اور طبیعت کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ جب تک کوئی انجر آتا ہے وہ اس کے عقل کے آئینے کے اوپر ثابت نہیں رہتا، بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور عالم نے بہت اچھی گفتگو کی، آپ کو دین کی باتیں بتائی، تھوڑے ٹائم تک تو اس کا اثر آپ کے دل میں رہا، لیکن جب آپ گھر گئے کچھ گھنٹوں بعد یا کچھ دن بعد اس چیز کو بھول گئے، اس کا اثر زائل ہو گیا۔ تو میں نے یہ بات سوچی کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی واز کی جائے، ایک ایسی نصیحت کی جائے، اللہ کے کلام کا وہ جزو اختیار کر کے آپ لوگوں کے سامنے سنایا جائے کہ بار بار آپ لوگوں کے ذہن میں خود بخود وہ بات آپ بار بار دہراتے رہیں اور آپ کی عقل کے آئینے کے اوپر وہ بات ثابت ہو جائے کہ آپ اسے بھلا نہ سکیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے لیے کون سے موضوع کا انتخاب کیا جائے؟ تو میرے دل کے لوح کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاتحہ کا معنی بیان کیا جائے، سورہ فاتحہ سمجھائی جائے، الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے کہ جب بھی آپ نماز میں 5 مرتبہ، دن میں جو 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے، جب ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں تو آپ کے ذہن کے اندر اس کا معنی اور اس کا مفہوم آ جائے اور بار بار تکرار کے ساتھ وہ آپ کی عقل کے آئینے کے اوپر ثابت رہ جائے، جسے آپ کبھی بھلا نہ سکیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ساتھ پڑھیں ایک بار، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ اور معنی کیا ہے؟ میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس زبان میں گفتگو کر رہا ہوں لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ الحمد یعنی تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے۔ الحمد یعنی تمام تعریفیں، جتنی تعریفیں اس دنیا کے اندر کرنا ممکن ہے وہ تمام کی تمام تعریفیں اصل میں کسی اور کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا جو کہ قابل تعریف ایک شے کی مثال ہے کہ حضرات گرامی، جب ہم کسی پھول کو دیکھتے ہیں، رنگا رنگ پھول کو دیکھتے ہیں، کسی کا لال رنگ ہے، کسی کا پیلا رنگ ہے، کسی کا گلابی رنگ ہے، کسی کا سفید رنگ ہے، تو وہ پھول دیکھنے میں ہمیں بڑا ہی دلکش لگتا ہے، بہت ہی خوبصورت، حسین اور جمیل لگتا ہے۔ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو چھوتے ہیں تو بڑا ملائم لگتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ناک کے پاس لاتے ہیں، اس میں سے مدھر خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کو سن کے ہم ایک کیفیت محسوس کرتے ہیں، ہمارا دل یہ بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جو پھول ہے یہ بہت ہی قابل تعریف ہے کہ ہم اس کے رنگ کی تعریف کیا کریں، ہم اس بات کی تعریف کریں کہ اس میں سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، ہم یہ تعریف کریں کہ ہاتھ میں چھونے کے لیے یہ کتنا ملائم ہے۔ اسی طرح پھول کے علاوہ اگر ہم خوبصورت نظاروں کی طرف نظر کرتے ہیں، ہم خوبصورت پہاڑوں کی طرف نظر کرتے ہیں، پہاڑوں پہ چھائی ہوئی برف کے اوپر نظر کرتے ہیں، ہم خوبصورت جھرنوں کی طرف نظر کرتے ہیں، ہم بہتی ہوئی ندیوں کی طرف نظر کرتے ہیں، ہم کسی مدھر آواز والے کو سنتے ہیں، جب ہم کسی کی دلکش آواز کو سنتے ہیں تو وہ آواز ہمارے کانوں کے اندر رس گھول دیتی ہے، ہمارے دل میں اترنے لگتی ہے، تو ہم پھول کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ پھول کا رنگ کتنا خوبصورت ہے، ہم پھول کی خوشبو کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ اس پھول میں سے کتنی حسین خوشبو آتی ہے، ہم آبشاروں اور جھرنوں کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب ہم ان تمام چیزوں کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بات جان لیجئے کہ تعریف اگر ہم پھول کے رنگ کی کر رہے ہیں تو یہ پھول کی ذاتی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس خدا کی تعریف ہے کہ جس نے اس پھول کو یہ رنگ عطا کیا ہے۔ جب ہم پھول کی خوشبو کی تعریف کرتے ہیں تو یہ پھول کی ذاتی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ اس رب کی تعریف ہے جس نے اس پھول
کو خوشبو عطا کی ہے. جب ہم پانی یا ہواؤں کی ٹھنڈی تعریف کرتے ہیں تو یہ ہوا کی تعریف نہیں ہے, یہ ہوا کو جو ٹھنڈک بخشنے والا خدا ہے اس کی تعریف ہے. اگر ہم کسی کی خوبصورتی یا حسن کی تعریف کرتے ہیں تو یہ دراصل اس کی خوبصورتی اور حسن کی نہیں, ذاتی نہیں, بلکہ اللہ کی تعریف ہے, کیونکہ خوبصورتی اور حسن کا عطا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب اگر ہم کسی کے چہرے کی زیبائی یا خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کتنا سونا بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا حسین بنایا ہے, تو اصل کے اندر یا کسی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے, تو تعریف اس شخص کی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اس پروردگار کی ہوتی ہے جس نے اسے یہ حسن و خوبصورتی عطا کی. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ, اتنا معنی سمجھ میں آیا, رب العالمین. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں, رب العالمین جو تمام عالموں کا رب ہے, جو ہر چیز کا پروردگار ہے, جو ہر شے کو پالنے والا ہے. جو آج آپ یہ پیڑ دیکھ رہے ہیں, کبھی یہ ایک چھوٹا بیج ہوا کرتا تھا جو کسی زمین کے اندر دب گیا تھا. جب اس زمین کے اوپر پانی پڑا تو اس بیج کا پیٹ پھٹ گیا اور زمین کا سینہ چیر کے وہ پودا باہر آیا. اس پودے کو جب دھوپ ملی تو وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا گیا, بڑا ہو کر ایک تناور درخت بن گیا. تو یہ اس کو ایک قوت کس نے دی, اس زمین کے اندر یہ قوت کس نے رکھی کہ جب اس کے اندر آپ بیج بو دیں تو وہ اٹھ کر پرورش پا کر پیڑ بن جائے. یہ قوت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے. چھوٹا سا ترجمہ کر کے بتاؤں, الرحمن الرحیم, یعنی رحمان کا مطلب ہوتا ہے مہربانی فرمانے والا, جو بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے. الرحیم جو لوگوں پر رحمت کرنے والا ہے. رحمان کی صفت تمام مومنوں اور جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے خاص ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ تمام پر مہربانی فرماتا ہے. اور رحیم کی صفت مسلمانوں کے لیے خاص ہے. مالک یوم الدین, جو کہ قیامت کے روز کا مالک ہے, جو قیامت یعنی محشر کے روز کا مالک اور جزا اور سزا دینے والا ہے, کہ محشر کے دن جس نے گناہ کیے ہیں ان کی گناہ کا سزا دینے والا بھی وہی ہے, اگر کسی نے ثواب اور نیکیاں کی ہیں تو اس کا اجر دینے والا بھی وہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ اب بندہ اپنے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے, یعنی سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق دے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق دے. اب ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیدھی راہ کون سی ہے, تو جان لیجئے حضرت وہ سیدھی راہ ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان کی سیدھی راہ, ان لوگوں کی راہ پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے کہ جن کو تو نے اپنی نعمتیں بخشی ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے پاس آ کے اسلام کا صحیح پیغام پہنچایا ہے, کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کی راہ سے ہمیں بچا, ان کی راہ نہ دکھا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اور جو گمراہ لوگ ہیں. اب آخر کے اندر ایک آخری لطیف نقطہ بول کر بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرات گرامی, اوپر چند آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کری, اس میں دعا نہیں تھی. دعا کی صرف 2 آیات تھی, اہدنا الصراط المستقیم وصراط الذین انعمت علیہم. کون سی راہ؟ ایک سیدھی راہ دکھا. کن کی راہ دکھا؟ اپنے نیک بندوں کی راہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا ہے. ہر نماز کے اندر یہی انسان مانگتا ہے اور آخر میں ایک لفظ کہتا ہے, چاہے نماز ہو یا نہ ہو, نماز میں بھی لفظ کہنا پڑتا ہے. آخر میں کیا؟ آمین. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور کن کی راہ چلا؟ جن کے اوپر تو نے نعمتیں کی ہیں ان کی راہ پر ہمیں چلا, اور جن سے تو ناراض ہوتا ہے اور جو گمراہ ہیں ان کی راہ سے ہمیں محفوظ رکھ. آمین. آخر میں کہتے ہیں آمین اور بات. حضرات گرامی, اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.